جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے، میری بات توجہ سننا بول، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے اس کا حلال مال حلال راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال کے اندر اسراف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حدیث کا میں حکومت کروں، حلال مال میں اسراف کی اور حلال مال میں گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں وہ حرام پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک صاحب مالدار آدمی تھے، اپنا مال لے کر گئے ایک بزرگ کے پاس اور کہا حضرت یہ میرا مال ہے اور میں چاہتا ہوں کسی مستحق پر خرچ ہو جائے، میں جاؤ مال یہاں رکھ دو اور تلاش کرو جاؤ، جو تمہیں سب سے زیادہ محتاج آدمی ملے اس کو دینا۔ تلاش کر کے آئے کہ جی ہاں کچھ لوگ ملے ہیں جو فقیر ہیں، فرمایا کہ ان کے جسم ٹھیک ہیں؟ کیا جی جسم تو ٹھیک ہے ان کے؟ فرمایا وہ تو فقیر نہیں ہے، ان کا جسم ٹھیک ہے، وہ تو کما سکتے ہیں۔ جو پھر تلاش کرنے نکلا، پھر جا کے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے، کسی کا یہ ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی یہ ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا یہ ہاتھ کٹا ہوا، معذور کہ جی وہ ان سے زیادہ مستحق تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ آیا کہ جی بہت مستحق لوگ مل گئے ہیں اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بیچارے، ایسے مستحق لوگ ہیں، آپ اجازت دیں میں اپنے مال کو خرچ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ٹھیک ہے مگر تم یہ دیکھو تمہارا مال بھی ٹھیک ہے نا؟ اب وہ خاموش، بھائی مال تو حلال ہے نا، سودی کاروبار تو نہیں کرتے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے تمہیں مستحق نظر آئے جاؤ کر دو خرچ۔ وہ گیا اور جا کے وہ مال انہیں دے دیا، دے کے واپس آیا حضرت کے پاس۔ حضرت اس کو اٹھایا آدھی رات کو، تو اٹھو جاؤ دیکھو تمہارے مال سے کیا ہو رہا ہے، نہیں جاؤ تم مال دے کے آئے۔ وہاں گیا تو دیکھا تو اور بھی بہت سارے معذور جمع تھے سارے، اور وہ سب شراب پی رہے تھے اس کے پیسے سے اور گانے گا رہے تھے۔ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ میرے مال کے کیا ہو رہا ہے۔ ہاں سنو توجہ سے، وہ تو مال جس راستے سے آتا ہے اسی راستے پر خرچ ہوتا ہے، اصولی بات۔ جہاں سے آیا وہیں جائے گا، جہاں سے آیا وہاں جائے گا۔ آپ مال کمپنی سے لیتے ہیں، کمپنی کو پیسے دیتے ہیں، آپ جہاں سے آپ مال لیتے ہیں وہیں آپ کے پیسے جاتے ہیں، موٹی سی بات ہے۔ وہ آ کر کہنے لگا جی میں تو حیران ہوں، مجھے تو بڑا غم بڑا افسوس ہے کہ میرے مال کا کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہ تو سب شراب پی رہے تھے اور ایک ناچنے والی گانے والی گا رہی تھی اور سارے مست ہو رہے تھے، اور کوئی کہہ رہا تھا ان میں سے کہ آج تو بڑا اچھا آدمی آیا ہمارے پاس مال لے کر۔ جی ہاں بڑے خوش ہو رہے تھے وہ۔ حضور نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں ایک آنا رکھا ہوا، یہ لے جاؤ، ایک آنا، یہ ایک آنا لے جاؤ اور تمہیں جو آدمی ملے پہلا اسے دے دینا۔ وہ حضرت کے پاس سے ایک آنا لے کے نکلا اور نکلتے ہی دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ بھائی تم پہاڑ پہ کیوں چڑھ رہے، کہاں جا رہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو کیا مطلب ہے مجھ سے؟ میں کہ نیچے آؤ، کہ نہیں میں نیچے نہیں آ سکتا۔ نے کہا بھائی، نے کہا میں نیچے نہیں آ سکتا، کیسے میں اوپر آتا ہوں؟ اوپر چڑھا، ایک آنا لے کر یہ اوپر چڑھا پہاڑ پر، اس کے ہاتھ میں دیکھا تو مرا ہوا کبوتر اس کے ہاتھ میں تھا۔ دیکھا یہ مرا ہوا کبوتر تمہارے ہاتھ میں؟ کہنے لگا کہ میں فاقے سے تنگ آ چکا ہوں، میں فاقے سے تنگ آیا ہوا، میں اس مرے ہوئے کبوتر کو اوپر لے جا کر اسے میں بھونوں گا آگ سے، اسے میں کھاؤں گا اور اس سے قوت حاصل کر کے اور اوپر چڑھوں گا، اور پہاڑ کی چوٹی سے میں گر کر میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے خودکشی کا، کیونکہ میں فاقے سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے کہا جب ایسا مت کرو، یہ حرام ہے کبوتر، وہ خودکشی حرام ہے، یہ پیسے لو۔ صاحب آئے تو بڑے ولی تھے، کہنے لگے کہ دیکھ لیا تمہارے اتنے پیسے نے ان فقیروں کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، میرے ایک پیسے نے اس محتاج کو تو حرام کاموں سے بچا۔ آپ کو واپس ویڈیو کو شیئر کر دو۔ بات اصل یہ ہے کہ آدمی کمائی کے نقشوں میں دیکھے کیا کما رہا ہے، اور جیسا کمائے گا ویسا خرچ ہوگا۔ جو لوگ اسراف کرتے ہیں شادیوں میں، کوٹھیوں میں،
یہ یقینی بات ہے کہ جس کا مال حرام راستے سے آیا ہے اس کا مال حرام راستے میں جانا ہی جانا ہے. یہ ناممکن بات ہے کہ اس کا مال صحیح راستے میں خرچ ہو جائے, ناممکن بات ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی ہم زکات دیتے ہیں اور زکات دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرتے ہیں. دوستو اسٹار 167 ہے, 200 زمانے کے مالدار, زکات دینے والے مالدار ہی زکات کی برکتیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا مال مستحق تک پہنچ نہیں رہا ہے, وہ خود نہیں پہنچا. ماشاءاللہ اسٹار بھیجنے والا دینا جا کر یہ اچانک آنے والی مصیبت سے اور اچانک آنے والی بری موت سے بچا لیتا ہے. بے شک. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر یہ خصلتیں ہمارے اندر ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. 5 فرائض ہیں, 5 پر ہمارا ایمان ہے, 5 پر ہمارا عمل ہے, اور 5 ہمارے اندر باتیں زبان جاہلیت سے ہیں. آپ چاہے اندر عمل کریں چاہے تو چھوڑ دیں. میں وہ کیا ہے یہ تمہارا عمل ہے. جو تمہارے اندر زبان جاہلیت سے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے اندر صبر ہے. ہمارے اندر صبر ہے. ہم اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں. صبر اسے کہتے ہیں. گر کیا آپ نے صبر کر لیا, کچھ ٹوٹ گیا آپ نے کر لیا, یہ کیا صبر ہے. کہتے ہیں میرے عزیز, صبر شکایت نہ کرنے کو نہیں کہتے, صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. شکایت نہیں کیجیے, ہم نے صبر کر لیا. کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. ہمیں صبر ہے, ہمیں شکر ہے, اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے اگر ہمارے شکر کی مصیبت آتی ہے ہم اس کو خوش نہیں ہوتے. ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں, اور ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر اڑ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, ہم میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹتے. بے شک. آپ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ سب فقہا ہیں, ادبا ہیں. فرمایا قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے ہیں. قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے. میرا جی دوستوں میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان تو وہ ہے جو آدمی کے حلیے سے, عبادت سے, معاملات سے, معاشرے سے نظر آئے اس کو ایمان کہا جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ آدمی چند چیزیں کر کے سمجھے کہ یہ ایمان ہے. اس لیے ہمیں پورے دین پر آنا ہے, مجھے پورا دین آنا ہے. یہ میں آپ سے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بدن, اپنے حلیے کو سنت پر لاؤ تاکہ مسلمان نظر آؤ. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی جو ہے قانون کا یا ماحول کا بہانہ کر کے سنتیں چھوڑ دے. مجھے ایسا سمجھ دے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. یہ پورا مجمع آج اس بات پر عزم کر لے اور پورا مجمع توبہ کر لے اس بات سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا حلیہ اور ہماری شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور آپ کے حلیہ کے مطابق ہو. انشاءاللہ پورا مجمع اس کا عزم. آپ بھی عزم کرو بھائی. ورنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر مسلم کی شکل یا اس کا حلیہ اختیار کرے. ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. آپ اللہ کے دشمن ہو کر کیا خیر دے گا اللہ سے؟ سوچے تھے بے شک. کیا خیر دے گا؟ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. یہ فتنی قسم کے لوگ ہیں. یہ کوئی تحقیق نہیں ہے. یہ بیچارے یہ یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں, اور یہ ان کے یہ ان کا عملہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ اسلام کو لباس نہیں. یہ بالکل فضول کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ لے کر آئے ہیں. آپ کے حلیے کو دیکھ کر دور سے دیکھ کر تازہ ڈاکوں نے یمن آدمی معلوم ہوتا ہے. جی ہاں, آپ کا حلیہ یمن حلیہ تھا. اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں پورے دین کو عمل میں لانا ہے. انشاءاللہ پورے دین کو عمل میں لانا ہے. پورے دین کے لانے کے لیے پورے دین کی دعوت ہے انشاءاللہ, اور پورے دین کی دعوت کے لیے اصل نقل و حرکت ہے انشاءاللہ, اصل خروج ہے. ٹھیک ہے, میں بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو لے کر پھریں گے نہیں تو پھر عمل اسلام پیش کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے. عمل اسلام پیش کرنے کی خدا کی قسم کوئی شکل نہیں ہے, کوئی شکل نہیں ہے کہ اس سے عمل اسلام پیش کیا جائے. راستے کا خروج اور نفر کی جو اہمیت ہے اور فرضیت ہے, اور اس کو چھوڑنے پر جو عذاب کی دھمکیاں ہیں, پڑھیے آپ قرآن پڑھیے. قرآن نے صاف کہا ہے, بار بار کہا ہے اگر نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو پیش کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہوتا نقل و حرکت کے علاوہ تو پھر خروج میں دیر ہونے پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی. قرآن بھرا پڑھائی. آپ سوچیے
نماز چھوڑنے پر اللہ گناہ اللہ اقامت دین کے لیے ہے، نکلنا اقامت دین کے لیے ہے، نکلنا دین کی نصرت کے لیے ہے، نکلنا احتجاج کو روکنے کے لیے ہے، نکلنا امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ نکلنے کے مقاصد تو بہت اعلیٰ ہے اور مستقل ہے۔ قتال اپنی جگہ فرض ہے، اس کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا۔ اصل نکلنے کا جو انسانیت کو جہنم سے ہدایت پر لے آنا اور ان کو جہنم سے بچانا، یہ اصل مقصد ہے نبی کے پیسے کا۔ دیر اور تاخیر یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ دعا کریں آپ 3 صحابہ مرائب ربی تاریخ مالک راضی میں ہوئی، یہ 3 صحابہ جماعت سے جانے سے رہ گئے۔ اب جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام جائیں گے۔ ابھی سواری تیار ہے، سواری جیز ہے، سہولت ہے، مالداری ہے، سب کچھ ہے، کوئی دقت نہیں ہے، جب چاہیں گے نکل جائیں گے۔ آج بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس راستے میں نکلنے کو ٹالتے رہتے ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، جبکہ آپ غور کر لیجیے کہ اس راستے میں نکلنے میں صرف انکار کوئی نہیں کرتا۔ انکار تو منافق کرتا تھا، صرف کافر کرتا تھا، منافق کرتا تھا۔ یہ کفار منافقین کہتے تھے کہ محمد آپ اپنی بات کو لے کے پھرتے کیوں ہیں؟ آپ کا دین بہت اچھا ہے، آپ کا دین بہت اچھا ہے، ہم مانتے ہیں، آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، جسے دین سکھ رہا ہوں گا آپ کے پاس آئے گا۔ یہ منافق کے الفاظ ہیں۔ سوچے کوئی مسلمان سے کسی مسلمان ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے بات ثابت نہیں ہے کہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان 3 آدمیوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہیں نکلنے میں دیر کر دی، انکار نہیں، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، وقت گزر گیا۔ آپ لازم بھی ناراض ہو، اللہ بھی ناراض، آپ بھی ناراض۔ سوچیے آپ، اتنے نہ زنا ہوا، نہ شراب پی، نہ چوری کی، نہ زکوٰۃ سے انکار کیا، نہ روزے سے انکار کیا، پکے سچے مسلمان۔ غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ 50 رات ان کا بائیکاٹ ہوا پورے مدینے میں، ان سے سلام کلام بند ہو گیا۔ کوئی کہ دوستو 27 اکتوبر کو کل نہیں پرسوں دعا یہ ہوگی۔ کہیں کہ یہ تو قتال کے فضائل ہیں اور یہ تو قتال کے زمانے کے قصے ہیں، تو مجھے ان کی رائے پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ سوچیے آپ، انشاءاللہ دعا بھی لائیو چلائیں گے غرض صرف قتال نہیں اور ہے۔ 3 دن تک بیان لائیو چلے گا، آپ نکلنے کی پیج غرض کو فالو اقامت کر دین لو۔ ہے، نکلنے کی غرض تعلیم دین ہے، نکلنے کی غرض عملی اسلام پیش کرنا ہے، نکلنے کی غرض ہر جگہ علم اور عمل کا ماحول بنانا، یہ نکلنے کی غرض ہے۔ اگر آپ نے اس نکلنے میں تاخیر کی ہے تو اللہ ہماری عذاب کا محفوظ چھپا ہوا ہے۔ اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا عذاب واجب ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ سوچیے آپ کہتے ہیں نا، آپ کے لیے نکلنے کی کیا ضروری ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائیں گے تمہاری جگہ۔ یا تدبیر قوم غیر، تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ سوچیا قرآن میں ہے وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر مت کرو۔ یہ میں آیت کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر مت کرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، نہ اس سے قتال مراد ہے، نہ اس سے حج مراد ہے، نہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، نہ اس سے بیوہ پر یتیم پر مال خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر بہت اہم بات ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ صحیح ادا کرتا ہے اور اس کے ذمہ جو واجب خرچ ہیں اپنے بیوی کا، بچوں کا، وہ پورا ادا کرتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایک سبھی ساتھیوں کو جماعتیں بیرون کی کیا خرچ ہے؟ 2 لاکھ روپے خرچ ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور فرماؤ جی۔ ایک جماعت سیکری سے 5 مہینے کی جی بیرون کے لیے کیا خرچ ہے؟ بھائی فون مت کرو پلیز۔ اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کرو گے
اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں. بڑی آیت. اس آیت کا شان نزول غور انصار میں سے انہوں نے یہ طے کیا، آپ بیٹھ کے مشورہ کیا آپس میں کہ بھائی دیکھو اب اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے اور مسلمانوں میں بھی پرانے دین کو کی مدد کرنے والے وہ بھی کافی ہو گئے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو قتال کے مواقع ہیں نکلنے کی اہمیت، قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، جنگیں ختم ہو چکی ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، کفر ختم ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. آگے یہ کہا کہ ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہیں گے، کیونکہ اب تک ہم پھرتے رہے، جس سے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، گھر کی کچھ تقاضے ہیں. اب تک ہم پھرتے رہے اللہ کے نبی کے ساتھ. اب کیونکہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے اور ابھی کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، اب ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ یہ سوچا ہے کہ کچھ دن مدینے میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے اور مقامی کام بھی کریں گے. سنا بہت مزے کی بات ہے، کچھ عرصے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کے انصار کا، ادھر آپ قرآن نازل ہو رہا ہے. ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا زکات نہیں دیں گے. یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے خروج پر مال خرچ کرنا مراد ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زکات نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، بھی بچے پر خرچ نہیں کریں گے، بیواں پر یتیم پر مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، کیا ہم مسجد نہیں بنوائیں گے، کوئی نہیں کھدوائیں گے، کمبل تقسیم نہیں کریں گے سردیوں میں غربا کو، یا ہم فقیروں کے محتاجوں کے کام نہیں آئیں گے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم کچھ دن مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. سنیے آپ کو کال کھول کے سنیے یہ واقعہ. کچھ دن مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. اب تک پھرتے رہے ہم، آج تک ہم نے پلٹ کر بیوی کو، بچوں کو، گھر کے تقاضوں کو دیکھا نہیں ہے. لیکن ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن دھمکی دے رہا تھا. یہ دھمکی پنانا ہلکا میں ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہا ہاں بھائی تم تو بہت پرانے ہو، تم تو بہت پھر چکے ہو اور اب تو اسلام بھی قائم ہو چکا ہے، تم کچھ دن گھر میں رہو. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے نکلنے میں دیر کر دی تو تم اپنے ہاتھ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. یہ قرآن میں سو نازل ہوا جب انصار نے مدینے میں رہنے دے کیا. آپ اس پر غور کرو. اس لیے ہم بے تکلف کہتے ہیں. مالیہ صاحب کا محفوظ ہے، سمجھتے تھے اللہ اکبر. اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. بے شک. اس لیے نکلنا اللہ کا امر ہے، حکم ہے. نکلنا اللہ کا حکم ہے. انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھوجالو، کسی بھی حال میں نکلو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی جب آپ کو نکلنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ نکلنے سے. میں سوال کرتا ہوں سب سے. ایک آدمی، اسے یہ کہا گیا کہ بھائی اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے والا آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم بات کر رہا ہوں. جو نماز پڑھے گا وہ گناہ سے بچ جائے گا. اور یہ سمجھایا اسے کہ بھائی تم نماز پڑھو گے تمہاری دکان کا مقدمہ حل ہو جائے گا، بیمار ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا قرض زیادہ ہو جائے گا. میں بہت کام کی بات کر رہا ہوں، میری بات پر توجہ سننا. بہت نیٹ سلو چل رہا ہے، بس تھوڑا نیٹ سلو. نماز پڑھنی شروع کر دی اس نے، نہ وہ گناہ سے باز آیا، نہ اس کا مقدمہ حل ہوا، نہ اس کا بیمار ٹھیک ہوا، نہ اس کا قرض ادا ہوا. تم سارا مجمع مجھے بتا دو کیا یہ نماز چھوڑ دے گا؟ بولو ہاں نہ میں جواب دو. بولو جلدی. چھوڑ دے گا نماز تو فرض ہے. تیرا بیمار ٹھیک ہو تب بھی فرض ہے نماز، بیمار ٹھیک نہ تب بھی فرض ہے. تیرا مقدمہ تو مقدمے میں کامیاب ہو ناکام ہو نماز تب بھی فرض ہے. سوچو میں کیا بول. یہ تھوڑی ہے بیمار ٹھیک ہو جاوے تو نماز کامیاب ہو گئی، اگر بیمار مر گیا وہ ٹھیک نہ ہوا تو نماز نہیں، نماز تو بیکار ہو گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز اس طرح اللہ کا امر ہے اسے پورا کرنا ہے، اس طرح دعوت اللہ کا امر ہے اسے پورا کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی
نکلنے سے کیا فائدہ؟ جب دیندار بھی نہیں بنا میں تو، اور میں تو جماعت میں نکل کر میرا تو معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اور جماعت میں نکل کر میں تو پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں. اور بعد ایسے بھی اللہ معاف کرے، ارے میاں تم تو جماعت میں کہتے کہ ہاں کہتے، پھر تم بھی معاملات میں گڑبڑ کر رہے، پھر تمہارے جماعت جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. تمہارے جماعت میں جانے کا کیا فائدہ ہوا جب تم معاملات میں بھی ایسے کہ ایسے ہی ہو اور دھوکہ بھی دے رہے ہو اور تم سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں جماعت میں کسی کے جانے سے اگر اس میں دین نہ آیا تو یہ بالکل سوال ایسا ہی ہے جیسا کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے،